قبیلے کا جو فاسق ترین آدمی ہوتا ہے اسی کو سردار بنایا جائے۔ آج معاشرے میں دیکھ لے، جو زیادہ تیز ہو، چالاک ہو اور کہتے ہیں سمجھدار ہے، اس لیے اس کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے۔ اچھا، جس کو دین کی سمجھ ہے یا جو دین پہ چلنے والا ہوتا ہے اس کو تو معاشرے میں احمق سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے یار یہ دنیا کے معاملات کو نہیں سمجھتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے وہ دنیا کے معاملات کو عام بندے سے بہتر اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال شرط یہ ہے کہ اس کو دین کی بھی صحیح سمجھ ہو۔ اگر دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو پھر نہ یہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بھی عام لوگوں سے اچھی سمجھ دی ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے باغی آج ہمارے سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف چلنے والے لوگ ہمارے سردار ہیں۔ دین کا نام و نشان ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے اور اپنا سردار بنایا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس امت پر جو مختلف عذاب آئیں گے یہ ان مختلف عذابوں کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے۔ آپ کی عبادت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہتے رہے، صادق بھی کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ سمجھدار بھی سمجھا جاتا رہا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ بھی کرایا گیا۔ آپ فیصل بھی تھے، امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت سے پہلے آپ نے مقامی لوگوں کی سرداری کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت کو، سلطنت کو چھیڑا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دنیا میں نظام اللہ کا چلے گا، دنیا میں حکم فیصلہ اللہ کا چلے گا، لہذا دنیا میں جو اللہ کا نائب ہوگا وہی بڑا سمجھا جائے گا، وہی سردار ہوگا، اسی کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہوگی، سلطنت ہوگی۔ تو سب سے پہلا وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے کیا، اور ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اتار دی ہے۔ تباہ تو وہ ہو گیا، برباد تو یہ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے ذاتی جو اعمال ہے یہ آپ کے اور آپ کا رب کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو دنیا چھیڑتی نہیں ہے، آپ کو دنیا تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتی، لیکن جب آپ دنیا والوں کی سرداری کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، ان کے سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے، پھر وہی امین، وہی صادق
وہی فیصل جو فیصلے کرتے تھے نعوذ باللہ وہ مجنون بھی قرار دیے گئے، وہ ساحر بھی قرار دیے گئے، ان کو برا بلا بھی کہا گیا، ان کو پتھر بھی مارے گئے، ان کو لہو لہان بھی کیا گیا، سوائے اس بات کے اور کوئی تبدیلی آپ میں نہیں آئی تھی کہ آپ نے سرداروں کی سرداری کو چیلنج کر لیا تھا کہ سرداری کا جو حق ہے، بڑے بننے کا جو حق ہے، عظمت کا جو حق ہے، یہ صرف اسی آدمی کو ہے کہ جو رب کا نظام دنیا میں چاہتا ہے۔